بائیں کروٹ. اب دائیں بائیں کروٹ پہ ہونا یہ انسان کا کام ہے، مردے کا کام نہیں ہے. تو اللہ رب فرماتے ہیں تو یہ سوچے گا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی محسوس ہوگا نہیں جاگ رہے، کروٹیں تبدیل کر رہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا اصحاب کہف کے بالکل وہ کہف غار میں داخل ہونے کی جگہ پر یہ کتا پاؤں پہ لا کر کے بیٹھا ہے. جو چرواہے کا کتا ان کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا، بہت کوشش کی رک جائے لیکن کتا نہیں رکا. یہ سب ایک وظیفہ بھی ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہاں خونخوار کتا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، یا کوئی خونخوار کتا میرے پیچھے آیا، یہ الفاظ فوراً پڑھے کتا واپس ہو جائے گا. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ میرے ساتھ کیا واقعات پیش آئے اس حوالے سے، اور میں نے یہی الفاظ ذہن کو حاضر کر کے پڑھے. خونخوار کتے جو باہر یورپ سے لائے گئے، ظاہری شکل بیڑیوں کا تھا، لیکن جب وہ بونگتے پتہ چلتا کہ نہیں یہ کتے ہیں. بیڑیے کا بولنے کا انداز اپنا ہے، کتوں کا اپنا ہے. یہ جب بولیں گے تو اندازہ ہوگا یہ الگ مخلوق ہے، یہ الگ مخلوق ہے، ورنہ دیکھنے سے تو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید یہ بیڑیا ہے. لیکن وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اتنے عجیب الفاظ ہیں، میرے خود آزمائے ہوئے ہیں. اللہ نے خونخوار کتوں سے ہمیں بچایا انہی الفاظ کی وجہ. وقت کی کمی ہے، یہ حضرات بھی کام ہوگا. صرف ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے ان الفاظ کی بدولت مجھے کیسے بچایا. بلیلی مل میں تھا میں، وہاں میرے اچھے خاصے وقت گزر گیا. بلیلی اب جو یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، میں صبح کے وقت اکثر چکر لگا کر آتا 10 بجے کے قریب، 9 بجے 10 بجے. اچانک میں ایک دن شدید نیند میں تو درس قرآن سے فارغ ہوا. پھر میں نے کہا چائے پیتا ہوں، وہ چائے بھی رہ گیا، نیند کا غلبہ تھا، میں سو گیا. 10 سوا 10 بجے میں جاگا. پھر یہ دل میں آیا کہ اب کیا چائے بنانا ہے اس وقت، چلو چلتا ہوں بازار کی گھر یا والد صاحب ہے وہاں چائے پی لوں گا. میں اس وقت نکل آیا، کچھ نیم خوابیدہ حالت میں تھا، نیم خوابیدہ حالت میں نکل آیا. وہ بلیلی مل کا مین گیٹ ہے، وہاں مزدور بھی کھڑے تھے، بہت اچھے خط تعداد. کچھ وہ دکاندار تھے مال لینے کے لیے جا رہے تھے، وہ بھی اپنے موٹر سائیکلوں پر کھڑے تھے، میرے ساتھ موٹر سائیکل بھی. میں اس پر روانہ ہوا. یہ جو جم گٹھا تھا میں حیران تھا، یہ کیوں جم گٹھا کرا ہے. اس میں کچھ ہمارے اچھے لوگ تھے، ان کی آوازیں میں نے سنی اس طرح جیسے کنویں میں کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہے. دماغ خوابیدہ تھا. قاری صاحب مخمزہ، قاری صاحب مختمزہ. میں سمجھا کہ یہ آواز کوئی کنویں میں ہے مجھے دے رہا ہے. وہ جم گٹھا تھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب آگے مت جاؤ، قاری صاحب آگے مت جاؤ. اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ذہن خوابیدہ تھا. اچھا اس مل کے آگے ابھی بھی ہے کچھ اچکزئی کے 1-2 گھرے تھے، دشمنی میں وہ چمن سے باہر ہو گئے. یہاں آ کر انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائے. اچکزئی کون سے چمن سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے ایک خونخوار کتا پال رکھا تھا. خونخوار اس لیے کہ دشمنی تھی، تو دشمنی میں عام طور پر لوگ کتا بھی پال لیتے ہیں، اسلحہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کتا کہیں گھر میں ان سے کھل گیا، اس نے اس روڈ کو اپنے قبضے میں لے لیا. اللہ کی طرح اب مجھے پتہ نہیں چلا. اب وہاں سے بھی آواز آ رہی ہے، وہ اچکزیوں کے گھر سے ملازمین سے آواز دے رہے تھے، قاری صاحب پہ مخمر آزا، قاری صاحب پہ مخمر آزا. یہ بھی ذہن خوابیدہ تھا، یہ کیوں مجھے آواز دے رہے ہیں، پہلے بھی کچھ ایسا آواز سننے دے.
جب میں نے دیکھا روڈ پر سامنے خونخوار کتا بالکل تیار تھا اور حملے کے لیے تیار تھا، میں رک گیا. اب بات تو سب سمجھ میں آ گئی، لیکن اب کیا کرتا، اب مقابلے کرنا باقی رہ گیا تھا. تو اس وقت میرے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اتنا ذہن نے کام کیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، یہ مسلسل پڑھ رہا تھا. اچانک وہ کتا بڑا ہی ایسا تھا، میں اس کو بیڑیا سمجھ بیٹھا، بالکل بہت خون، باہر سے یورپ سے منگوایا تھا. میں نے کہا یہ تو میرے اوپر حملے کے لیے آ رہا ہے. میں فوراً موٹر سائیکل سے کڑا ہوا، وہ اسٹارٹ کے حالت میں کڑا ہوا. میں نے کہا بھائی سامنے آئے گا دیکھیں گے. اچھا وہ جب قریب آیا حملے کے لیے، اس نے میرے سر کا نشانہ لیا. اسی وقت وہ کہتے چھٹی حص بیدار ہوا. میرے اس چھٹی حص نے مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ. میں جب بیٹھ گیا میرے سر سے اس کے پاؤں ٹکرائے، اس طرف چلے. بالکل اس نے صحیح نشانہ لیا تھا، لیکن میرے پاس اللہ کی مدد پہنچ گئی. پیچھے مڑ کے پھر میں نے دیکھا کہ کہاں پر یہ کتا گرا ہے. اچھا خاصا ہوا میں جا کر وہ دور گرا. اب وہاں سے گیا وہ گیٹ سے روڈ کی طرف. میں نے دیکھا کہ بسیں، مزدا، پشین، کچھ علاقے سب رکے ہوئے، ورنہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تو شاید کئی ویڈیو بن جاتے. یہ خدمت بعد میں کرتے، ویڈیو پہلے بنتا ہے. ایک انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہے. بھائی اس کو اسپتال پہنچاؤ تو ویڈیو بنا رہے. شاید کئی ویڈیو بن چکے ہوتے، لیکن ویڈیو کا دور نہیں تھا، موبائل نہیں تھے. اب اتنا نظارہ جب میں مڑ رہا تھا، میں نے دیکھا چمن روڈ جو ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، کیا مزدا، کیا گاڑیاں، کیا وہ اس نظارے کو دیکھ رہی تھی. ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ایک بندے بھی قریب نہ آئے. اس نے وہ پھر آیا، میں کھڑا ہوا، وہ پھر اس طرف سے ایسا، ہاں یہ ایسا منہ موڑا جس سے وہ جنات چل کر منہ موڑتے ہیں، اس طرح اس نے منہ موڑا. پھر میں نے اس کی طرف پھر رخ کر دیا. جب رخ کری دوسری بار، پھر جب قریب آیا، اللہ کی شان، پھر چٹنی جانور ہیں اور تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شخص بیٹھتا ہے، بیٹھنے کا کوئی نشانہ بناؤ. اس نے پھر میرے سر کا نشانہ لیا. پھر وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، یہ میرے منہ میں مسلسل جاری تھا. وہ پھر آیا، میں پھر بیٹھ گیا، اس کے پاؤں میرے سر سے لگے، آگے چلے گئے. اب میں نے اس وقت اندازہ لگایا کہ یہ وقت ہے، کب تک ایسا ہوگا. اور جب تیسری دفعہ اس نے حملے کی تیاری کر لی، یہی وقت تھا. جیسے اس کے پاؤں میرے سر سے پڑے، آگے جا ایک دم میں بیٹھا. پتہ نہیں کون سا گیئر تھا اس پہ، میں نے چلایا، دیکھا پیچھے آ رہا تھا. میں طور ناصر پر جا کر میں نے وہاں پر سانس لیا. میں نے کہا اللہ تیرے شکر ہے، تیرے کلام نے مجھے بچا دیا. تیرے کلام نے آج مجھے کیا خلقت آ گئی. سنگ وہ سنگ سو. میں نے کہا ایسے ہی تھا جیسے تم دیکھ رہا تھا. کیا کر رہے تھے بیان کا، میں وہی تھا جو تم دیکھ رہے تھے. اللہ نے بچایا، کوئی بندہ بیچ میں نہیں آیا. صرف ہم نے یہاں موت کو بھی قریب سے دیکھا، اللہ کی ذات کو بھی اپنے سامنے دیکھا.